بارشوں کا موسم آ چکا تھا۔ جنگل میں تیز آندھی اور ہوائیں چل رہی تھیں اور آسمان پر گہرے اور تیز بادل چھا چکے تھے، کیونکہ بارشوں کا موسم نزدیک آ گیا تھا۔ اور ایسے ہی دیکھتے بارش شروع ہو جاتی ہے۔ جنگل میں کافی تیز بارش ہو رہی تھی۔ ارے چڑیا، تجھے پتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے اور تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ، نہیں تو میں تمہاری بیٹی کو جان سے مار ڈالوں گا۔ تجھے پتا ہے چڑیا کہ یہ گھر میں نے کتنی مشکلوں سے تیار کیا تھا اور تم نے یہ گھر اپنا سمجھ لیا ہے۔ میں تو کچھ دن کے لیے جنگل سے باہر گیا تھا، تو نے یہ گھر کیسے لیا؟ کوّا ایسا کہتا ہے اور پھر من چڑیا کہتی ہے، ارے کوّے بھائی، یہ تو گھر میں نے آپ سے خریدا تھا۔ میں نے آپ کو ایک گندم کی مہنگی فصل دی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے اپنا گھر مجھے دے دیا تھا۔ کوّے بھائی، اب آپ ایسا نہ کریں۔ چڑیا ایسا کہتی ہے اور پھر کوّا کہتا ہے، ارے نہیں چڑیا، تو نے میرا گھر ہتھیایا ہے۔ عزت اسی میں ہے کہ تم میرے گھر کو چھوڑ کے چلی جاؤ، نہیں تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کوّا چڑیا کو ایسا کہتا ہے اور چڑیا لاچار تھی کوّے کے آگے، کیونکہ کوّا تو طاقتور تھا۔ پھر چڑیا وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ بڑی آئی یہ چڑیا میرا گھر لینے والی۔ تو کون ہوتی ہے جو میں تجھے یہ اپنا گھر دوں؟ میں تو اپنا گھر تمہیں نہیں دوں گا، اور تمہاری گندم کی فصل بھی میں نے لے لی۔ کوّا تو ایسا کہتا ہے۔ کوّا تو کافی لالچی تھا، کیونکہ کوّا تو کوئی کام نہ کرتا تھا اور ہر ٹائم سویا کرتا تھا، کیونکہ کوّا تو بہت ہی زیادہ شاطر اور تیز تھا اور سب پکشیوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا۔ اور اسی جنگل میں ایک سونا چڑیا بھی رہا کرتی تھی۔ سونا چڑیا کبوتر کے پاس جاتی ہے اور کبوتر اس بارش میں ایک نیا اور مضبوط گھر بنا دیتا ہے، کیونکہ بارشوں کے موسم میں تو چڑیا کا گھر سے باہر رہنا کافی خطرناک تھا، کیونکہ چڑیا تو اور اس کی بچی بیمار بھی پڑ سکتی تھی۔ پھر سونا چڑیا اس چڑیا کو ایک نیا گھر بنوا دیتی ہے کبوتر سے، جو وہ اس گھر میں رہنے لگتی ہے سکون سے۔ اور بادل تو تیز برس رہے تھے اور بادل چلتا کوّے کے گھر کے اوپر آ جاتا ہے اور تیز بجلی کوّے کے گھر کے اوپر پھینکتا ہے، جس کی بجلی گرنے سے کوّے کا گھر زمین پر جا گرتا ہے اور کوّا اور کوّی دونوں بہت ہی زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ارے کالو جی، میں تو مر گئی، دیکھو نا، ہم نے اس چڑیا سے گھر ہتھیایا اور یہ گھر ہمیں ہی بھاری پڑ گیا۔ ہائے، میرا خون کتنا نکل گیا۔ کوّے، میں کیا کروں؟ جلدی سے کوئی ڈاکٹر بلا دو، میں کیا کروں؟ ارے کوّے، میرا اپنا دل بیٹھا جا رہا ہے، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ چکا ہے۔ اور دونوں ایسے باتیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس معصوم چڑیا کا گھر ہتھیایا تھا اور یہ اسی گھر میں سے نیچے گر جاتے ہیں اور دونوں خوب سارے زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی پھر ان دونوں کا گھر ٹوٹ جاتا ہے اور پھر کوّا اور کوّی سونا چڑیا کے پاس جاتے ہیں، جس نے سونا چڑیا نے اس چڑیا کی مدد کی تھی۔
ارے آئیں آئیں کبے بائیں، کہتے ہیں کہ آپ کا گھر زمین پہ گر گیا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کو کوئی زیادہ چوٹ تو نہیں آئی ہے کبے بائیں؟ کوے بھائی، آپ نے اچھا نہیں کیا تھا اس چڑیا کا گھر ہتھیا کے، اس لیے آپ کے ساتھ ایسا ہوا۔ چڑیا ایسا کہتی ہے اور پھر کوی کہتی ہے، ارے ہاں ہاں چڑیا، میری تو کمر کے 2 ہی ٹکڑے ہو جاتے اگر زیادہ اوپر میرے گھونسلہ گر جاتا، میری تو کمر ہی ٹوٹ جاتی، میرا تو اتنا خون نکلا ہے کہ مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہونے اور ہاں چڑیا، مجھے تو اس چڑیا کی بددعا لگ گئی، دیکھو نا میرے اور کوے کے ساتھ کیا ہو گیا۔ چڑیا، تو نے اس کی مدد کی، یہ بھی تو نے بہت ہی اچھا کام کیا، چڑیا ہمیں اس چڑیا سے معافی لے دو۔ پھر چڑیا اس کوے اور کوی کو اس چڑیا سے معافی لے دیتے ہیں اور وہ بھی چڑیا کوے اور کوی کو معاف کر دیتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ضرور ہی برا ہوگا، جیسے اس کوے نے اس معصوم چڑیا کا گھر ہتھیایا اور اس سے گندم کی مہنگی فصل بھی فرموش کی اور اس کی وہ فصل بھی کھا گیا اور پھر اس کا گھر بھی اس سے ہتھیا لیا، اور پھر کوے کو اس کی سزا بہت ہی زیادہ ملی جو کوے کی برداشت سے باہر تھی، اور دوسری طرف چڑیا نے اس کی مدد کی اور چڑیا نے اس چڑیا کا گھر یوں پھر سے کبوتر سے بنوا لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا چاہیے۔ اگر آج کی ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائبر اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔